جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی مرتبہ امریکی صدر تھے تو وہ یورپی یونین کو ایک حریف کے طور پر بیان کرتے تھے اور دھمکاتے تھے کہ یورپ کو امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ سیکیورٹی کی قیمت ادا کرنا چاہیے۔ کیا اس مرتبہ بھی ان کا امریکہ فرسٹ کا نعرہ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو تبدیل کر سکے گا؟ بہت سے یورپی سیاستدانوں کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کا امکان ایک ڈراؤنا خواب ہے، لیکن وہ کیمرے کے سامنے اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ یقیناً یہ نہیں چاہیں گے کہ میں اپنے سب سے بڑے اتحادی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کروں۔ یہ امریکی عوام کا حق ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن نجی سطح پر ایک سفارتکار نے ہمارے سامنے صورتحال کو مایوسی کے طور پر بیان کیا، اور یہ بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے حکام یورپی دارالحکومتوں میں ہنگامی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور میں کیا کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ احتیاطی منصوبہ بندی کی جا رہی ہوگی، وہ آخری لمحے تک انتظار نہیں کریں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ سن 2016 یا 17 کی طرح ان کے لیے اجنبی شخص نہیں ہے۔ اپنے پہلے دور اقتدار میں ٹرمپ نے EU رکن ممالک کے ساتھ تجارت پر محصولات عائد کیے تھے۔ انہوں نے پیرس کلائمیٹ معاہدے سے دستبرداری اختیار کی، اور سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ وہ بار بار نیٹو اتحاد کے لیے امریکی ذمہ داریوں پر سوال اٹھاتے تھے۔ اب وہ اپنی انتخابی مہم میں یہی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بڑے ملک کے صدر نے اٹھ کر کہا، جناب اگر ہم ادائیگی نہیں کریں اور روس ہم پر حملہ کرتا ہے تو کیا آپ ماسکو سے ہمیں تحفظ فراہم کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں بچاؤں گا، آپ کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ تو کیا ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت کا مطلب ہے نیٹو کا خاتمہ؟ بات صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ ساتھ ہے یا نہیں، یقیناً امریکہ ساتھ رہے گا، لیکن اس کی شمولیت کیسی ہوگی؟ بعض اوقات اتحادیوں نے نیٹو میں اس کی شمولیت کی نچلی سطح دیکھی ہے، جیسے کہ مربوط فوجی کمان سے دستبردار ہونا یا پھر یورپی سیکیورٹی سے باہر کے علاقوں پر توجہ دینا، جس سے یورپ ایک ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے جہاں اسے وہ خلا پر کرنا پڑے گا۔ کیا یورپ اس خلا کو پر کر سکتا ہے؟ مستقبل قریب میں تو ایسا مشکل ہے۔ ماہرین کے خیال میں امریکہ کے بغیر نیٹو کمزور ہو جائے گا۔ امریکی جوہری ہتھیاروں کے بغیر یورپی جوہری طاقت ناقابل فہم ہے، کم از کم ابھی کے لیے، اور واشنگٹن سے مالی امداد اور اسلحے کی فراہمی کے بغیر یوکرین کی حمایت کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے میں یورپی یونین کے رہنما کیا کر سکتے ہیں؟ امریکہ میں چاہے کچھ بھی ہو، یورپ کو اتحادیوں کے ساتھ تعاون کے لیے خود سے مزید آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ یورپینز کو اپنے دفاع کے لیے مزید کام کرنا چاہیے۔ یورپی سلامتی کے لیے مزید کام کرنے سے مدد تو مل سکتی ہے، لیکن رکن ممالک کو ایسا کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ یورپی یونین کی فوج، جس پر پہلی مرتبہ 70 سال پہلے تبادلہ خیال کیا گیا تھا، آج بھی ایک دور کا منصوبہ لگتا ہے، اور اسی دوران ایک نیا رجحان بھی جنم لے رہا ہے۔ اگر کوئی ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے دور کو دیکھے تو واضح طور پر وہ دنیا کو صرف قومی ریاستوں کے طور پر نہیں، بلکہ انفرادی قیادت، انفرادی رہنماؤں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ زیادہ اتحاد، نہ اتنے معاہدے، بعض اوقات ریاستوں کی جگہ افراد، لہٰذا انفرادی تعلقات زیادہ اہم دکھائی دیتے ہیں۔ تعلقات استوار کرنا اور دفاعی حکمت عملی پر کام کرنا، یورپی حکام ٹرمپ 2.0 کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات میں ایک نیا مرحلہ بہرحال شروع ہونے والا ہے، اس بات کے قطع نظر کہ وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں کون جیتے گا۔